أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولقد قال لهم هارون من قبل يا قوم إنما فتنتم به وإن ربكم الرحمن فاتبعوني وأطيعوا أمري قالوا لن نبرح عليه آكفين حتى يرجع إلينا موسى قال يا هارون ما منعك إذا رأيتهم ضلوا ألا تتبعان أفعصيت أمري قال يا ابن أم لا تأخذ بلحيتي ولا برأسي إني خشيت أن تقول فرقت بين بني إسرائيل ولم ترقب قولي قال فما خطبكم يا سامري قال بصرت بما لم يبصر به فقبضت قبضة من أثر الرسول فنبذتها وكذلك سولت لي نفسي قال فاذهب فإن لك في الحياة أن تقول لا مساس وإن لك موعدا لن تخلفه وانظر إلى إلهك الذي ظلت عليه آكفا لنحرقنه ثم لننسفنه في اليم نسفا إنما إلهكم الله الذي لا إله إلا هو وسع كل شيء علما كذلك نقص عليك من أنباء ما قد سبق وقد آتيناك من لدنا ذكرا من أعرض عنه فإنه يحمل يوم القيامة وزرا خالدين فيه وساء لهم يوم القيامة حملا يوم ينفخ في الصور ونحشر المجرمين يومئذ زرقا يتخافتون بينهم إن لبثتم إلا عشرا نحن أعلم بما يقولون إذ يقول أمثلهم طريقة إن لبثتم إلا يوما ويسألونك عن الجبال فقل ينسفها ربي نسفا ويذرها قاعا صفصفا لا ترى فيها عوجا ولا أمتا يومئذ يتبعون الداعي لا عوج له وخشعت الأصوات للرحمن فلا تسمع إلا همسا يومئذ لا تنفع الشفاعة إلا من أذن له الرحمن ورضي له قولا يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون به علما
وعنت الوجوه للحي القيوم وقد خاب من حمل ظلما ومن يعمل من الصالحات وهو مؤمن ولا يخاف ظلما ولا هضما وكذلك أنزلناه قرآنا عربيا وصرفنا فيه من الوعيد لعلهم يتقون أو يحدث لهم ذكرا فتعالى الله الملك الحق ولا تعجل بالقرآن السلام علیکم سر، آن لائن تو ابھی ہمارے یہاں کوئی کورسز آفر نہیں ہو رہے ہیں، آن لائن ہم اوائڈ کرتے ہیں۔ اگر کچھ سچویشن ایسی ہو جائے جیسے بارش وغیرہ ہے، کوئی ایسا مسئلہ ہو تو پھر اس میں اسپیشل پرمیشن دی جاتی ہے، ادروائز آن لائن ہمارے یہاں ہوتی نہیں ہے، اس کو اوائڈ کیا جاتا ہے حتی الوسیع۔ تو یہ بات میں آپ کو بتانا چاہ رہی تھی۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قول علم 16واں پارہ سورۃ الطٰہٰ 20ویں صورت ہے، اس کا رکو نمبر 5 اور 6، آیت نمبر 90۔ وَلَقَدْ قَالَ لَهُمْ هَارُونُ مِنْ قَبْلُ يَا قَوْمِ إِنَّمَا فُتِنْتُمْ بِهِ، اور ہارون علیہ السلام تو اس موسیٰ علیہ السلام کے آنے سے پہلے ہی ان سے کہہ چکے تھے کہ میری قوم اس بچھڑے سے تمہاری آزمائش کی گئی ہے۔ وَإِنَّ رَبَّكُمُ الرَّحْمَنُ فَاتَّبِعُونِي وَأَطِيعُوا أَمْرِي، تمہارا حقیقی پروردگار تو رحمان ہی ہے، پس تم میری پیروی کرو اور میرے حکم کی اطاعت کرو۔ قالوا، انہوں نے سامری کے پیروکاروں نے جواب دیا، لن نبرح علیہ عاکفین حتی یرجع الینا موسیٰ، جب تک موسیٰ علیہ السلام ہمارے پاس واپس نہیں آ جاتے ہم تو اسی کی عبادت پر جمے رہیں گے۔ قال یا ہارون ما منعک اذ رأیتہم ضلوا، موسیٰ علیہ السلام نے کہا اے ہارون، جب آپ نے انہیں گمراہ ہوتے ہوئے دیکھا تو آپ کو کس چیز نے روک دیا؟ اللہ تتبعنا فعصیت امری، کہ آپ میری پیروی نہ کریں، کیا آپ نے بھی میرے حکم کی خلاف ورزی کی؟ قال یا ابن ام لا تأخذ بلحیتی ولا برأسی، انہوں نے ہارون علیہ السلام نے جواب دیا اے میری ماں کے بیٹے، میری داڑھی اور میرا سر نہ پکڑو۔ انی خشیت ان تقول فرقت بین بنی اسرائیل ولم ترقب قولی، مجھے تو یہ خطرہ تھا کہ کہیں آپ آ کر یہ نہ فرمائیں کہ تو نے بنی اسرائیل میں تفرقہ ڈال دیا اور میرے حکم کا انتظام نہ کیا۔ قال فما خطبک یا سامری، موسیٰ علیہ السلام نے پوچھا اے سامری تیرا کیا معاملہ ہے؟ قال بصرت بما لم يبصروا به، اس سامری نے جواب دیا میں نے وہ چیز دیکھی جو ان لوگوں کو نظر نہ آئی۔ فقبضت قبضة من اثر الرسول فنبذتها وكذلك سولت لي نفسی، میں نے قاصد جبرائیل علیہ السلام کے پاؤں تلے کی ایک مٹی اٹھا لی، پھر وہ بچھڑے کے ڈھانچے میں ڈال دی، میرے دل نے مجھے اس طرح کرنے کو اچھا سمجھا۔ قال، موسیٰ علیہ السلام نے کہا فرمایا کہ فاذهب، تو جا، فإن لك في الحیات ان تقول لا مساس، اب تیرے لیے زندگی بھر یہ سزا ہے کہ تو کہتا رہے کہ مجھے مت چھونا، اور تیرے لیے عذاب کا ایک وقت مقرر ہے۔ وَإِنَّ لَكَ مَوْعِدًا لَن تُخْلَفَهُ، جو تجھ سے کبھی نہیں ٹل سکتا۔ وَانظُرْ إِلَى إِلَٰهِكَ الَّذِي ظَلْتَ عَلَيْهِ عَاكِفًا، جو تجھ سے کبھی نہیں ٹلے گا، اور اب تو اپنے اس معبود کو بھی دیکھ جس کی عبادت پر تو جمع ہوا تھا، ہم یقیناً اسے جلا دیں گے۔ ثُمَّ لَنَنسِفَنَّهُ فِي الْيَمِّ نَسْفًا، پھر اس کی راکھ کو ریزہ ریزہ کر کے دریا میں بکھیر دیں گے۔ انما الہکم اللہ الذی لا الہ الا هو وسع کل شیء علما، بے شک تم سب کا معبود برحق صرف اللہ ہی ہے، اس کے سوا کوئی معبود نہیں، اس کا علم تمام چیزوں پر حاوی ہے۔ کذالک نقص علیک من انباء ما قد سبق، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہم اسی طرح آپ کو گزشتہ قوموں کی خبریں سناتے ہیں۔ وقد آتیناک من لدنا ذکر، اور ہم نے آپ کو اپنے پاس سے ذکر قرآن عطا فرمایا ہے۔ من اعرض عنہ فإنه يحمل یوم القیامۃ وزرا، جو اس احکامات قرآن سے منہ پھیر لے گا وہ یقیناً قیامت کے دن گناہ کا بوجھ اٹھائے ہوئے ہوگا۔ خالدین فیہ، وہ ہمیشہ اسی حال میں رہے گا۔ وَسَاءَ لَهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ حِمْلًا، اور ان کے لیے قیامت کے دن اس جرم کی ذمہ داری کا بہت ہی برا بوجھ ہوگا۔
یوم ینفخ فی الصور ونحشر المجرمین یومئذ زرقا، جس دن سور پھونک دیا جائے گا اور ہم اس دن مجرمین کو اکٹھا کریں گے تو ان کی آنکھیں خوف کی وجہ سے نیلی پھترائی ہوئی ہو جائیں گی۔ یتخافتون بینہم ان لبثتم الا عشرا، وہ چپکے آپس میں کہہ رہے ہوں گے کہ ہم تو دنیا میں صرف 10 دن ہی ٹھہرے تھے۔ نحن اعلم بما یقولون اذ یقول امثلهم طریقۃ ان لبثتم الا یوما، ہم خوب جانتے ہیں وہ جو کچھ کہیں گے جبکہ ان میں سے بہتر رائے والا کہے گا کہ تم صرف ایک ہی دن دنیا میں ٹھہرے تھے۔ وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْجِبَالِ فَقُلْ يَنسِفُهَا رَبِّي نَسْفًا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم لوگ آپ سے پہاڑوں کے بارے میں سوال کرتے ہیں قیامت کے دن یہ پہاڑ کہاں جائیں گے، تو آپ اب ان کو جواب دے دیجئے، فرما دیجئے کہ انہیں میرا رب ریزہ ریزہ کر کے اڑا دے گا۔ فَيَذَرُهَا قَاعًا صَفْصَفًا، اور زمین کو ایسا صاف ہموار میدان بنا دے گا، لَا تَرَى فِيهَا عِوَجًا وَلَا أَمْتًا، جس میں نہ تو آپ کوئی موڑ توڑ اور نہ ہی اونچ نیچ دیکھیں گے۔ یومئذ یتبعون الداعی لا عوج لہ، اس دن لوگ پکارنے والے کے پیچھے چلیں گے، کوئی اس سے انحراف نہ کر سکے گا۔ وخشعت الاصوات للرحمن، اور رحمان اللہ کے سامنے سب آوازیں دب جائیں گی۔ فلا تسمعوا الا ہمسا، بس آپ قدموں کی ہلکی آہٹ کے سوا کچھ بھی نہیں سنیں گے۔ یومئذ لا تنفع الشفاعۃ الا من اذن لہ الرحمن ورضی لہ قولا، اس دن سفارش کچھ کام نہ آئے گی مگر جسے رحمان اس کی اجازت دے اور اللہ اس کی بات کو سننا پسند کر لے گا۔ یعلم ما بین ایدیہم وما خلفہم ولا یحیطون بہ علما، جو کچھ ان انسانوں کے آگے اور جو کچھ پیچھے صرف اللہ ہی اسے جانتا ہے، لوگوں کا علم اس کا احاطہ نہیں کر سکتا۔ وعنت الوجوہ للحی القیوم، اور تمام چہرے اس دن اس زندہ اور ہمیشہ قائم و دائم ذات کے سامنے جھکے ہوئے ہوں گے۔ وقد خاب من حمل ظلما، یقیناً وہ بردبار جس نے ظلم کا بوجھ اٹھایا، یعنی کہ وہ بردبار ہوا جس نے ظلم کا بوجھ اٹھا لیا۔ ومن يعمل من الصالحات وهو مؤمن فلا يخاف ظلما ولا هضما، اور جو شخص نیک اعمال کرے اور وہ مومن بھی ہو اسے بے انصافی اور حق تلفی کا کوئی ڈر نہیں ہوگا۔ وَكَذَلِكَ أَنزَلْنَاهُ قُرْآنًا عَرَبِيًّا وَصَرَّفْنَا فِيهِ مِنَ الْوَعِيدِ، اور اس طرح ہم نے قرآن کو عربی زبان میں نازل فرمایا اور اس میں ڈرانے کے مختلف انداز اختیار کیے، لَعَلَّهُمْ يَتَّقُونَ، تاکہ لوگ پرہیزگار بن جائیں، ڈریں۔ أَوْ يُحْدِثُ لَهُمْ ذِكْرًا، یا وہ ان کے دل میں سوچ سمجھ پیدا کر دے۔ فَتَعَالَى اللَّهُ الْمَلِكُ الْحَقُّ، پس بہت ہی بلند شان والا ہے وہ اللہ جو سارے جہاں کا حقیقی بادشاہ ہے۔ وَلَا تَعْجَلْ بِالْقُرْآنِ مِنْ قَبْلِ أَنْ يُقْضَى إِلَيْكَ وَحْيُهُ، اور قرآن کی وحی پوری ہونے سے پہلے آپ اسے پڑھنے میں جلدی نہ کیجیے۔ وَقُلْ، اور یہ دعا مانگیے، کہیے کہ رب زدنی علما، اے میرے رب میرے علم میں اضافہ فرمائیے۔ وَلَقَدْ عَهِدْنَا إِلَىٰ آدَمَ مِنْ قَبْلُ فَنَسِيَ وَلَمْ نَجِدْ لَهُ عَزْمًا، اور ہم نے آدم علیہ السلام کو اس سے پہلے تاکیدی حکم